بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الأعراف آج ہماری 8ویں مجلس چل رہی ہے۔ سورۃ الانعام کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو رسالت کا مضمون ہے اس کا بیان ہے، اور اب یہ سورۃ الاعراف جو کہ اس کی جڑواں صورت ہے، یہ اس رسالت کا تاریخی بیان ہے۔ یہ اگر آپ ہمارے مقدمات سے آگاہ ہو چکے ہیں اس قرآن مطالعے کے اندر، تو رسالت کہہ لیں اس کو، ہدایت کہہ لیں اس کو، آسمان کی حجت کہہ لیں، اقامت حجت اس کو کہہ لیں، دعوت عبادت کی، خالق کی جو منادی ہے وہ کہہ لیں۔ اچھا، اس کی جہانی اور تاریخی جہت کہ اس زمانے کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ رسالت ہے۔ سب سے بڑا کوئی واقعہ ہے اس جہان انسانی کے اندر، تو وہ یہ ہے کہ اس کے اخلاق کو، اس کے اطوار کو، اس کے معتقدات کو اور اس کی جملہ نشاط زندگی کو خدا رخ کروانے کے لیے آسمان سے اس کے لیے بار بار رسی لٹکائی جاتی رہی ہے۔ بار بار اس کے لیے آسمان سے ہدایت اور روشنی لے کر اللہ کی طرف سے معین کیے ہوئے کچھ لوگ آتے رہے ہیں۔ اور کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ عبادت کا مادہ بلا شک و شبہ، بے حد و حساب انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ کوئی آ کر اس عبادت کے مادے کو انسان کے اندر انڈیل نہیں سکتا۔ تو یہ بلٹ ان ہے، یہ انسان ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہوتا ہے۔ خالق کی طلب، اس کی جستجو، اس کی پہچان، اس سے ڈرنا اور اس کو پانے کی سعی کرنا۔ تو یہ جو عبادت ہے، ہم نے کہا تھا کہ اس عبادت کے لیے جو کو معتبر حوالہ واحد ہے تو وہ ہے کہ یہ وہ عبادت کرے جو دراصل خدا اس سے کروانا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا کہ جس طریقے سے آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت تو پوری ہے، یعنی کوئی باہر سے آ کر بینائی نہیں ڈال سکتا انسان کے اندر، بینائی تو اس کے اندر موجود ہے، لیکن ظاہر میں چیزیں دیکھنے کے لیے لا محالہ اس کو سورج کی روشنی درکار ہے۔ روشنی البتہ باہر سے آتی ہے، یعنی روشنی باہر سے آئے گی، بینائی اندر ہے۔ جب یہ دو چیزیں دستیاب ہو جائیں تو جو بصارت ہے، جو دیکھنے کا عمل ہے وہ انجام پا لے گا۔ اسی طریقے سے فطرت انسان کے اندر موجود ہے، عبادت انسان کے اندر موجود ہے، البتہ باہر سے اس کو رسالت کا جو سورج ہے اس کے لیے وہ طلوع ہونا ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ جو رسالت کا، نبوت کا سورج ہے، یہ ہمیشہ سے انسانی زندگی کے اندر طلوع ہوتا رہا ہے، اور دیکھنے والوں نے اس روشنی سے کام لے کر اپنے وجود کے مقصد کو اعلیٰ درجے کے اندر پورا کیا ہے۔ البتہ بہت لوگوں نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔